نیازی صاحب، یہ جو تحریک انصاف نے بات کی ہے کہ اب مزید ایگریشن وہ دکھائے گی، اس کو لگتا ہے کہ شاید آئینی ترمیم کو وہ روک نہ پائے تو اب ایگریسو موڈ میں جائے گی، مزید کتنا ایگریشن باقی رہ گیا اصل تحریک انصاف میں؟ اور پہلے بھی دکھا چکی ہے، کیا نتیجہ اس سے نکلا، اور اگر اب دکھائے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہت بہت آپ نے سوال کا جواب خود ہی تقریباً دے دیا ہے کہ کون سا ایگریشن ہے جو زیر استعمال نہیں رہا، اور ایسا بھی ایگریشن ہے کہ جس کو عمران خان خود لیڈ کرتے رہے ہیں۔ یاد کریں وقت کہ جب وہ اقتدار سے نکلے تو پورے 1.5 ماہ 22 مئی 2022 تک انہوں نے کچھ 42 جلسے کیے، اور جس میں انہوں نے لوگوں کو اکسایا اور بھارا اور کہا جی میں لانگ مارچ کروں گا، 30 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد جاؤں گا اور میں الیکشن کرا کے آؤں گا، اور بڑی سخت زبان، جس میں چاہے انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، چاہے اس زمانے کی حکومت تھی، جو بندے جو مخالفین تھے۔ مجھے یہ بڑی تکلیف اور افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا جو وجہ شہرت ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ وہ جو ہے جو ان کا جو بیانیے ہیں وہ ایک منفی ایک انداز میں آگے بڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ بجائے یہ کہ کوئی اپنا بھی ایجنڈا دے، بے شک تنقید بھی کریں، لیکن 100% وہ مخالفین کو زیرو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کی سپیس بن جائے گی۔ سپیس ایسے ہی بنے گی، لیکن اگر سپیس میں اگر آپ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کہ بھائی میں یہ تھا، یہ حکومت کی، یہ میں کروں گا اور مجھے موقع دیا جائے، چاہے کوئی ایسا نیریٹو جس میں لوگ جو ہے جھوم جائیں یا آپ کے لیے نکل آئیں۔ بہرحال انہوں نے 30 لاکھ بندہ اسلام آباد لانا تھا، 3000 5000 جو بھی آئے آپ کے سامنے 26 مئی کو نکلا۔ پھر انہوں نے جب آصف منیر صاحب کی اپارٹمنٹ رکوانی تھی تو یہ بھی ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید آج تک بہت سارے لوگ اس آئیڈیا سے بھی جاں بر نہیں ہو سکے کہ ایک بندہ لیفٹیننٹ جنرل ہے اور عمران خان صاحب اس کی اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے ممکنہ حال اس کا تو کوئی یہ تو نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کی طرح کوئی سینیرٹی تھی اور انہیں بن جانا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں میں ان کو نہیں بننے دینا، اور لوگوں سے حلف لی، قسم قرآن لیا، ہر جگہ گئے، جلسے جلوس کیا، پھر لانگ مارچ لے کے جانا تھا، بہرحال ناکامی۔ تو میرا خیال ہے جو اگریشن کا جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کئی دفعہ سیاستدانوں کو ان کے اگریشن نے ان کو پاپولیرٹی تو دی ہے، اور وہ ہم نے پھر دیکھا فروری کے الیکشنز میں، ہم نے دیکھا یا اس کے بعد بھی اس پاپولیرٹی کو تو کم سے کم وہ کیش کر سکتے ہیں نا، اور اگریشن کی وجہ سے ہی شاید وہ پاپولیرٹی مل رہی ہے ان کو۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ ابھی یہ موضوع بالکل فرق ہے، اگر اس میں پڑ گئے تو پھر جو آج آپ کا موضوع ہے وہ رہ جائے گا، کیونکہ مقبولیت جو ہے جو یقیناً ان کی ہے اس کی وجوہات جو بھی ہیں پھر اس کی یہی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر پچھلے 70 سال سے آزمودہ فارمولہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھ تو لے۔ یہی پاپولیرٹی نواز شریف کے پاس تھی۔ 21 دسمبر 2021 کے اندر عمران خان کے بعد وہ کہاں پاپولیرٹی تھی؟ 2007 سے لے کے 2021 تک نواز شریف صاحب کیوں اس ملک کی ہر سیاست کو رول کرتے رہے؟ نمبر 1 بھی وہی تھے، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی تھے۔ عمران خان اپنے اقتدار میں ان سے ضمنی الیکشن نہیں جیت سکا، تو یہ آزمودہ فارمولہ ہے۔ نواز شریف صاحب نے آزمایا، بھٹو صاحب نے آزمایا، 58 59 میں قیوم خان کو نے آزمایا۔ میرے اس کے بارے میں بالکل نپی تلی اور ایک سیٹل اوپینین۔ میں نے کہا کہ آپ میں صرف اس ترمیم پہ 2 باتیں کروں کہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، اگر یہ ترمیم نہ ہو پائی تو پھر جمہوریت جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گی۔ آج فاروق ستار نے ایک فکرہ کہا ہے، کموں پہ یہی کل بلاول نے کہی ہے، کموں پہ بہت سارے کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ جمہوریت کو تھریٹن کریں۔ میں کوئی اس کو بایا نہیں کر رہا ہوں یا اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں یا اس کو اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے زمینی حقائق یہ ہیں کہ جب تک آج تک آپ نہیں روک سکے، تو فاروق ستار نے جو بات کی کہ اگر آپ نے اونٹ کو آئینی ترمیم کے اونٹ کو کسی کروڑ نہ بیٹھنے دیا تو خیمہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا۔ تو سسٹم کو جیسا چل رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ترمیم کو آگے چلے جائیں تاکہ جمہوریت بچے۔ امیر عباس صاحب، یہ ترمیم چلنی چاہیے ایسی، اور تحریک انصاف کا ایگریشن کیا ہوگا؟ کیا تحریک انصاف کا اگلا ایگریشن، کوئی کسی قسم کی ایگریسو موو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی سر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، کوئی اس ترمیم کو یرغمالی ترمیم کہہ رہا ہے، کوئی اس ترمیم کو اغوا برائے ترمیم کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں خود لوگ سامنے آئے نا جنہوں نے کہا کہ ہمیں 70 کروڑ روپے کی پیشکش ہوئی،
پی ٹی آئی کے شفقت امان ایم این اے، انہوں نے کہا مجھے 70 کروڑ تک کی پیشکش کی گئی. کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے، کسی کو اٹھا کے، جو بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کی جو سینیٹر نسیمہ احسان نے سینٹ کے فلور پہ، یہ اپر ہاؤس ہے، اس کے فلور پہ کھڑے ہو کر وہ اپنے جذبات پر، اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکی اور ان کی تائید کی. پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہ ان کے بیٹے کو اٹھا لیا. دوسرے سینیٹر ان کے جو اپنا ڈائلسس کروانے کے لیے صبح 8 بجے اسپتال جاتے ہیں، ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے، باپ بیٹے کو اٹھا لیا گیا. اگر یہ ترمیم اس طرح سے پاس کر کے اور ہم اس کو جمہوریت کا نام دیں اگر علی اکبر صاحب، تو پھر جو کام ہلاکو اور چنگیز نے کیا تھا، انہوں نے سروں کے مینار بنا دیے، تو وہ بھی بالکل جائز تھا. جو کام تاتاری اور منگول کرتے تھے، جاتے تھے پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دیتے تھے، پوری کی پوری بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے، عورتوں کو ریپ کر دیتے تھے، پر وہ بھی جائز تھا. پھر جو عطیلہ دی دنیا کا سب سے ظالم ترین حکمران گزرا، پھر اس کا ظلم بھی جائز تھا. اگر ہم اس بربریت اور فسطائیت کے ساتھ کسی طرح دیکھیں، ایک ہوتی ہے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن، ایک ہوتے ہیں رولز. یہ کانسٹیٹیوشن ہے خدا کے بندے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے. کسی سب آرڈینیٹ لا کو تو حکومت آج تبدیل، جیسے یہ آئے روز کر رہے ہیں، کبھی آرڈیننس لاتے ہیں، کبھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم، کبھی اس میں. آپ جو ڈاکٹرائن ہے کسی الہامی کتاب کے بعد کسی دنیاوی ریاست کے لیے سب سے مقدس وہ ڈاکیومنٹ ہے، آپ اس میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی گردن پر ناخن رکھ کے کہتے ہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی تم کرو گے. اور بلاول کہتے ہیں میں بروٹ میجورٹی لے کر آؤں گا. یہ ذرا نیا ابھرتا ہوا ستارہ پاکستانی سیاست کا. 35 سال کا یہ نوجوان کہہ رہا ہے میں بروٹ میجورٹی سے کر کے دکھاؤں گا تمہیں. تم نے یعنی اگر سیدھی انگلی سے تم نے نہ کیا تو پھر میں ٹیڑھی انگلی سے کر کے دکھاؤں گا. اگر یہ جمہوریت ہے جو آپ کے سوال پہ، تو پھر تف ہے ایسی جمہوریت پہ. پھر ہمیں جو اس عام ٹوسٹنگ پہ تو پی ٹی آئی بھی بلیو کرتی ہے نا شاہ صاحب. وہ بھی تو یہ کہتی ہے کہ میں دھرنے دوں گا، احتجاج کروں گا، بلاک کر دوں گا، بند کر دوں گا اور اپنی بات منواؤں گا. یہ بات تو تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے. تو جب نظر آ رہا ہے کہ یہ ترمیم آپ اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ نے منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے، آپ ترمیم اس لیے لا رہے ہیں، پہلے آپ نے کہا آئینی عدالت بنائیں گے جس میں آپ اپنے ٹاؤٹ جج لا کے بٹھائیں، جس سے آپ نے جو پورا ہائیبرڈ سٹرکچر کھڑا کیا ہے 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری اس کا انتہا تھی. اس کے بعد سے پورا نظام ہے، آپ نے اس نظام کو بچانا ہے، آپ نے زندگیوں کا بلیدان دینا ہے، آپ نے کشتوں کے پشتے ملانے. یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے پورے نظام کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے ایک اپنا خود ساختہ نظام کنسٹرکٹ کیا، اس کو بچانے کے لیے آپ کو ایک ایسی عدلیہ چاہیے تھی جو ٹاؤٹ عدلیہ بن جائے. میں اس لفظ سے اختلاف کروں گا، ٹاؤٹ لفظ سے میں اختلاف کروں گا. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن چلے میں اپنا اختلاف رجسٹر کروا دیتا ہوں اس کے لیے. جی ٹھیک. آپ کو ایسا نظام چاہیے، اس نظام کے لیے جو ترامیم لائی جائیں گی اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے سامنے. میں یہی بات نیازی صاحب سے یہ بات پوچھتا ہوں. نیازی صاحب یہ سر کیا اب یہ ترمیم اتنی ضروری ہے سر حکومت کے لیے، جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لیے بروٹ میجورٹی لانی پڑی، لائیں گے، آرم ٹوسٹنگ کرنا. اور آرم ٹوسٹنگ کی تو کہی ہے سر، ویسے اس بات کو تو شاید ہم انکار نہیں کر سکتے نیازی صاحب. دیکھیں جی، اب میں کسی غیر ضروری بحث میں تو پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، نہ میں نے کوئی پوائنٹ پروو کرنا ہے، نہ میرے کسی پوائنٹ کو یہ کریڈنس مل سکتی ہے یا یس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بندے کا اپنا انٹائٹلڈ ہے بندہ. مطلب میرے نزدیک 2018 کے اندر عمران ٹاؤٹ تھا یا مورا تھا، مجھے اتنا پتہ چل جائے تو میں اپنا کیس آگے بڑھاؤں گا. میرے نزدیک تو آج جو نظام قائم ہے وہ 2018 میں 25 جولائی کو قائم ہوا تھا، ایک ہائیبرڈ سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. کون سی چیز ہے جو انوکھی ہو رہی ہے جو اس وقت نہیں کی گئی؟ کس طرح کی عام ٹوسٹنگ نہیں ہوئی؟ راتوں کو آپ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا، ایک عجیب و غریب بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے پاس یہ جو چیز ہے نا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہی بات جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں، یہ بات میں دوسروں کے لیے کہہ دوں گا. جب میں دیکھوں گا کہ ایک جج جو ہے وہ ماورائے آئین میرے خلاف فیصلہ دیتا ہے، جب میں دیکھوں گا کہ جو ججز جو ہیں وہ ایک وزیر اعظم منتخب کو گھر بھیج دیتے ہیں. بلیک لا ڈکشنری، مجھے اب آج بھی انکشاف ہوا، کسی ریسرچ کیا، پیپر لکھا کہ بلیک لا ڈکشنری میں ریسیویبل ہے ہی نہیں، جو کہ ہمارے عظمت سعید صاحب نکال کے لائے تھے، اور اس کے اوپر